بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں نیا نظام سلطنت، میں آپ کا میزبان طاہر مجید سندھو اور میرے ساتھ ہیں اورنگزیب فرازی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسی طبیعت ہے؟ دعائیں سر آپ کی۔ اللہ کا شکر۔ سر ملک کی جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت، پہلے تو یہ ہے کہ بڑے دنوں بعد آپ نے جی سر کچھ میری طبیعت ناساز تھی، کوئی 2.5-3 مہینے کے بعد ہم دوبارہ سے پروگرام کر رہے ہیں۔ 2-3 دفعہ مجھے کوئی پرابلم ہو گیا تھا، فزیکلی ہارٹ پرابلم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ میں آ نہیں رحم سکا۔ فرمائے۔ تو ڈاکٹر نے مجھے ریسٹ کہا ہوا تھا، ابھی بھی ریسٹ کہا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ جو آپ کا نظریہ ہے نیا نظام سلطنت کا، وہ اتنا امپورٹنٹ ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ روز ہونا چاہیے پروگرام، یہ پروگرام ڈیلی ہونا چاہیے، ڈیلی ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ آپ کنٹینیو کریں گے آگے جیسے ہم پہلے کرتے تھے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ صحت ٹھیک رکھے گا، ابھی بھی بہرحال بہتر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ سر سب سے پہلے تو جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اور اسپیشلی خاص طور پہ جو پنجاب کی صورتحال ہے، سیاست کدھر جا رہی ہے اور سیاستدان کدھر جا رہے ہیں؟ سندھو صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ میں کبھی کبھی یہ بات بیٹھ کے سوچتا ہوں جی جی کہ یہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ 12 کروڑ لوگ جس پستی میں زندگی گزار رہے ہیں، جی جی اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ویسے تو سیاست میں ہمیشہ ہی سیاستدانوں نے ایسا کیا ہے۔ جمہوریت کی وجہ، جمہوریت نے کیا ہے سر۔ جمہوریت کا بھی میں ایک فلسفہ میں نے ڈکشنری میں پڑھا ہے۔ جی جی جمہوریت کا جو جمہور ہے نا، ہاں جی، وہ سیاستدانوں نے اس کے ساتھ چپکایا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ جمہوریت کا میں آپ کو جو میں نے پڑھا ہے جی جی ڈکشنری میں، جمہوریت کا مطلب ہے منتخب کرنا، انتخاب کرنا، جمہور، عوام، چننا، عوام چنے، عوام کو نکال دینا اس میں سے۔ اچھا اچھا، عوام کو نکال دے، عوام کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ سیاستدان تو یہی کہتے ہیں۔ نہیں عوام، جمہور عوام ہے۔ سیاستدان تو غلط کہتے ہیں۔ منتخب کرنا، ٹھیک ہے، سلیکٹ کرنا، صحیح، چننا، اچھا چننا، یہ ہے چننا، اس کا جواب یہ ہے، جی ٹھیک ہے، یا انتخاب کرنا۔ صحیح۔ اب انتخاب چونکہ عوام سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمہور اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ نہیں ہے۔ ہم نے جو نظام دیا ہے وہ بھی منتخب کرنا، صحیح، سلیکٹ کرنا، صحیح، لیکن ہم کسی ڈگری سے سیاستدان کو اور حکمران کو لا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں کی سب سے بڑی خامی یہ ہے جی جی کہ وہ جس عہدے پر کام کرتے ہیں اس کے قابل نہیں ہوتے، وہ اس کے عائل نہیں ہوتے، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے۔ مطلب یہ ہم پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے لیے کیا کرائٹیریا کیا کرائٹیریا، جی جی، کس طرح کیا اس کی ڈگری، خصوصیات ہونی کیا چاہیے، نمبر ہوں گے، کیا کوالیفیکیشن کیا ہوگی۔ ہم نے تو وہی کیا نا۔ جی آپ نے جو ہم نے نظریہ جو دیا، عطائے کریم میں جن لوگوں کو لے کے گئے ہیں، جی جی، تو وہ 500 لوگ جو پاکستان میں سے سلیکٹ کیے گئے ہیں، ان میں سے ہر بندہ وزیر اعظم بننے کے قابل ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس قوم کی کمبختی دیکھیں اور سیاست کی برائی دیکھیں کہ ایک بندے کو وزیر بنانے کے لیے اتنی بھی ڈگریاں نہیں چیک کی جاتی جتنی کلرک کی جاتی ہیں۔ کلرک جو ہے اس کا بھی کچھ دیکھا جاتا ہے، یہ کس طرح کلرک بنے گا، کتنا پڑھا ہے، کیسے سنبھالے گا۔ صحیح، جو ایک ریلوے کا وزیر بن گیا۔ بالکل صحیح۔ سر معذرت کے ساتھ، وہ ڈگریاں تو دور کی بات ہے، ایک پی این کو رکھنا ہونا تو ایک پرفارما دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں لکھا جائے کہ پولیس میں کوئی پرچہ تو نہیں ہے آپ کے خلاف، واہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پاکستان میں معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سیاستدانوں سے بھی معذرت کے ساتھ، شاید ہی چند سیاستدان ہوں گے جن کے خلاف کوئی نہ کوئی پرچہ نہیں ہوگا، یا کیس نہیں ہوگا، ابھی جیسے اب جمہوریت کی، جیسے بھی آپ وہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جمہور کی جو بات کی ہے، ڈیموکریسی، جمہوریت بیسیکلی اس وقت فلاپ ترین فینومینا ہے پوری دنیا میں، ناکام ترین ہے، فلاپ ترین ہے۔ جنہوں نے یہ فینومینا یہاں انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے اپنے ملکوں میں سارا سسٹم چینج کر دیا ہوا ہے۔ ہم چونکہ کالونی ہیں، ابھی تک کالونی ہے معذرت کے ساتھ، 1947 میں ہم نے علیحدہ ملک تو بنا لیا، لیکن ابھی تک ہم غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ جو سسٹم یہاں پر ان لوگوں نے جمہوریت کے نام پہ بنا کے دیا۔ سر ٹھیک ہے، یہ تو عوام کو یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی، جی جی، لیکن بات یہ ہے جو ایک ملک ہوتا ہے، ایک سلطنت ہوتی ہے،
اس میں سارے وہ نظام بنائے جاتے ہیں جس سے عوام کی فلاح و بہبود ہو، ترقی ہو. بالکل ایسے. ہمارے ہاں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جیسے وہ ایک مثال بنی ہے نا، ایک چھری ایک خربوزہ. سیاستدان ایک چھری ہے، خربوزہ نیچے ہو تو چھری اوپر سے لگے تب بھی وہ کٹ جائے گا، چھری نیچے رکھ دیں خربوزہ اوپر سے پھینکے تب بھی وہ کٹ جائے گا. ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. تو عوام تو خربوزے کی طرح کٹ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے اوپر سے چھری لگے چاہے نیچے سے لگے. اصل میں ہمارا یہ جو پروگرام ہے نا، نیا نظام سلطنت، یہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اور دوسرا میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہم یہ پروگرام 4-5 ماہ سے کر رہے ہیں اور ہم نے درجنوں ہی پروگرام کر دیے ہیں. آج پاکستان کے بڑے بڑے اینکر اور تجزیہ نگار آج جمہوریت کی جو مخالفت کر رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ وہ نیا نظام سلطنت دیکھتے ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز اخذ کرتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں. لگتا ہے اچھا اب یہ سارے لوگ، یہ سارا میڈیا، یہ سارے جو بڑے بڑے 20-25 لاکھ روپیہ لینے والے منتری، یہ لوگ جو سارے گفتگو کرتے ہیں، وہ خدا کے بندوں کوئی حل بھی تو بتاؤ اس خربوزے کا جو کٹ رہا ہے. کوئی حل نہیں ان کے پاس. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو یہ تنقید برائے تنقید کرنے سے تو ملک نہیں ٹھیک ہوگا. آپ یہ کہیں جی ڈالر کو استعمال نہ کریں، آپ یہ کہیں جی فلانا یوں نہ کریں، آپ یہ کہیں جی امریکہ یہ کرانا چاہتا ہے، فلانا یہ کرانا چاہتا ہے. ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ کینسر اور ناسور سے کم نہیں ہے اس وقت. بالکل صحیح. اچھا اب جب ہم جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم کوئی فارمولہ دیتے ہیں. ہاں جی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈکٹیٹرشپ لے آئے، بادشاہت لے آئے، صدارتی نظام لے آئے. ہم کہہ رہے ہیں 200 بندے آپ چنے مدرسہ شورا کے لیے. ہاں جی. وہ خدا کے بندوں 22 کروڑ میں سے 200 بندے نہیں آپ نکال سکتے. اور 500 بندے آپ چنے اطاعت کریم کے لیے، جہاں سے آپ قرآن اندازی کر کے ایک وزیر اعظم نکالیں، 4 وزیر اعلیٰ نکالیں، وزیر نکالیں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل صحیح. وہ ہر بندے کے پاس وہ ڈگری موجود ہوگی جو حکمرانی کر سکتا ہے. سر آپ کی بالکل بات بجا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو ناسور ہے اس وقت جمہوریت کے نام سے جو سسٹم بنایا گیا ہے، جو بھی الیکشن لڑ کے آتا، اگر میں بھی الیکشن لڑ کے آؤں گا تو میں بھی اسی سسٹم کا حصہ بن کے میں اسی طرح سے ایکٹ کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سسٹم میں رہنا ہے. سر معذرت کے ساتھ سر حکومت کرنے کا جو ڈگری ہے جی جی وہ ووٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور ووٹ لینے کی جو ڈگری ہے وہ بدماشی ہے، پیسہ ہے، موچ ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. رتبہ ہے، ایسے ہی. دباؤ ہے. جی جی. یہ کوئی ڈگری نہیں ہے. میں ایسے سیاستدانوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے بچوں کو کوئی رشتہ نہیں دیتا. کریکٹر ایسے ہیں نا ان کے. کریکٹر ایسے. جی جی. تو یہ فارمولہ اس ملک میں سے ختم ہونا چاہیے. اب جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں، جی جی، ایم کیو ایم کی رساکشی شروع ہے پنجاب میں، 11 تاریخ تک وہ فیصلہ ہونا ہے. یہاں رساکشی شروع ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہو، یا عذاب الہی وزیر اعلیٰ ہو، یا آپ وزیر اعلیٰ ہو، یا میں وزیر اعلیٰ ہوں، یا کوئی ہو، اس 12 کروڑ خربوزے کا کیا بنے گا؟ وہی بنے گا جو بنتا آ رہا ہے. نہیں سر، ہم نہیں بننے دیں گے نا. اگر یہ نظام نہیں آتا تو وہی بنے گا. نہیں، ہم نہیں بننے دیں گے. جی انشاءاللہ. ہم ان 5 کروڑ لوگوں کو آواز دیتے ہیں، اپنے موبائل نمبر دیتے ہیں کہ جو لوگ 5 کروڑ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ان کو کہتے ہیں یار اٹھو ووٹ ڈالو. نہیں، ووٹ نہ ڈالو. اچھا، ووٹ نہ ڈالو، نئے نظام کی طرف چلو. ٹھیک ہے. تو کیسے چلیں گے وہ؟ کیسے چلیں گے؟ کوئی لیڈ کرنے والا کیسے چلے گا؟ کوئی رہنما ہو. وہ سر پھر ہی چلیں گے نا. یہاں ایک بندہ بہت بڑی عمارت بنا رہا ہو جو 100 سال میں مکمل ہوتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے جی. اس نے مر جانا ہوتا ہے 13 مہینے بعد. ٹھیک ہے. تو وہ سٹرگل تو کر رہا ہے. ہم سٹرگل تو کر رہے ہیں. ہم نہیں یہ نظام سلطنت لا سکیں گے تو یہ لائیں گے. اس کے بعد کوئی آئے گا وہ لائے گا. سر میں ورنہ یہ جمہوریت تو خربوزے کی طرح ہمیں کاٹے گی. آپ بجا فرما رہے ہیں. میرا سوال یہ یہاں بنتا ہے کہ جو 5 کروڑ ووٹر جو ووٹ نہیں ڈالتا، آپ نے کہا کہ وہ اس سسٹم کو چینج کریں گے جب تک وہ یہ سنیں نا، اس کی طرف آئیں، ہم نمبر دیں گے ان کو. وہ آئیں گے، وہ آپ سے بات بھی کریں گے، میرے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہے؟ ادارہ بھی نہیں چاہیے ہوتا. پھر کیسے ہوگا؟ ادارہ بھی نہیں چاہیے ہوتا.
پھر تو فرینچ ریولوشن ہے نا. جب پاکستان بنا ہے تو پہلے ادارے نہیں بنے ہوئے تھے, پہلے پاکستان بنا, لیکن ایک لیڈر تھا نا. جب پہلے پاکستان بنے بعد میں ادارے بنے. جی ٹھیک ہے. پہلے کوئی چیز کا سوچا جاتا ہے کہ یہ چیز یوں ہوگی, پھر اس کے لیے ایک مینجمنٹ بنتی ہے, پھر وہ کام کرتی ہے. پہلے بیج ڈالا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے فصل کاٹی نہیں جاتی. ایسا ہی ہے. ہم فصل کاٹنے کا نہیں کہہ رہے, ہم بیج ڈالنے کا کہہ رہے ہیں. بیج ڈالنے کے لیے کوئی گائیڈ تو چاہیے نا. ہم تو دے رہے ہیں نا, گائیڈ لائن تو ہم نے دی ہے. ٹھیک ہو گیا. گائیڈ لائن تو ہم نے دی ہے. اب یہ لوگوں کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے. اب میں نے تو یہ بات بالکل کھلا کہہ دی تھی, اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جتنے پاکستان میں چیف ہیں وہ بیٹھ کے سوچے نا, کسی اچھے برے وقت کے لیے چیف ہی سوچتے ہیں نا. ایسا ہی ہے. سپریم کورٹ کا چیف سوچتا ہے, آرمی چیف سوچتا ہے, فضائیہ کا چیف سوچتا ہے. میرے سوال کا یہ جواب, فضائیہ کا, نیوی کا چیف سوچتا ہے. سارے چیف بیٹھتے ہیں. یہ جو ہیڈ ہے یہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ بندے جو بول رہے ہیں, یہ جو بندوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا کوئی حل نکالیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. جو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 5 کروڑ ووٹر ووٹ نہیں ڈالتے وہ آواز اٹھائیں تاکہ وہ جو چیف ہیں ان تک یہ آواز پہنچے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ نظام آنا چاہیے. بڑی گرما گرم بات ہو رہی ہے, اور بات اس لیے گرما گرم میں کہہ رہا ہوں کہ باہر سردی ہے, یہاں بھی سردی ہے, لیکن فریز صاحب نے جو فرمایا ہے کہ خربوزے کو کاٹا جا رہا ہے, اس بات پہ میرے میں کچھ گرمی آ گئی ہے, ماحول میں بھی گرمی آ گئی. فریز صاحب اگلا سوال یہ بنتا ہے, سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا. ہم الیکٹرانک میڈیا سے عوام تک پیغام پہنچا رہے ہیں نا. فاسٹسٹ تیز ترین میڈیا اس وقت یہ ہے. ہمارا پروگرام ٹی وی بہت سارے لوگ نہیں دیکھیں گے, لیکن یہ اس میں اگر میں 4,500 میرے پاس ممبر ہیں, اور میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, اس پہ میں اگر دیکھتا ہوں تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک میسیج پہنچ جاتا ہے. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے, آواز اٹھائی جا سکتی ہے. ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, 2-3 دن سے بات ہو رہی تھی, اور آج بھی ایک ٹی وی چینل یہ چلایا ہے کہ حکومت سوچ رہی ہے, بلکہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال پر کوئی بھی بندہ تبصرہ کرے سوشل میڈیا پر تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. میرا سوال یہ بنتا ہے کہ عوام جمہوریت کا حسن دیکھیں. جو لوگ کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے, جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے, عوام سے بولنے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے, تو وہ جو 5 کروڑ عوام آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسے آواز اپنی بلند کریں؟ اچھا, میرا سوال یہ سنیں, آپ نے جو کہا نا گورنمنٹ سوچ رہی ہے یا یہ قانون بنانا چاہتی ہے کہ معاشی حالات پہ کوئی بندہ گفتگو نہ کرے. میں قوم کے معاشی حالات پہ گفتگو نہیں کرتا. مجھے میرے معاشی حالات پر گفتگو کرنے سے دنیا کا کوئی بندہ نہیں روک سکتا. وہ یہی کہتے ہیں میں اپنے معاشی حالات کی بات کرتا ہوں, اور میں تمام پاکستان کے بڑے لوگوں کے سامنے کرتا ہوں. کہتے معاشی حالات کی بات نہ کریں. جی. اور بھائی یہاں روز کے سینکڑوں پاکستان میں ڈاکے پڑتے ہیں, ہزاروں چوریاں ہوتی ہیں, لوگوں سے موبائل چھینتے ہیں, عورتوں سے پرس چھینتے ہیں, اور بے ایمانی کا عروج ہے. آپ کہتے ہیں معاشی حالات کی بات نہ کریں. خدا کی قسم میں نے آج 2 روٹیاں منگائی ہیں. طاہر صاحب اتنی روٹی ہے 12 روپے کی. اور میرے ساتھ ایک مستری تھا, میں نے اس کو کہا یار مجھے بھوک لگی ہے, ایک مجھے روٹی لا دو, سالن کے بغیر میں کھا لوں گا, ہوٹل کا سالن میں نے نہیں کھانا. اتنی سی روٹی تھی, اور میں کبھی روٹی کو دیکھتا تھا, کبھی سوچتا تھا. اور پھر میں نے پوچھا یار محمد خان یہ تم کتنی روٹیاں کھاتے؟ میں کہتا 6 کھاتا ہوں. بھائی ایک روٹی کے 2 والے بنتے ہیں. آپ کہتے ہیں معاشی حالات پر نہ سوچیں. سر کہتے ہیں آپ معاشی حالات پہ, میں آپ کے کہنے پہ معاشی حالات پہ نہیں سوچتا. میں اس بات پہ سوچتا ہوں اگر معاشی حالات ٹھیک ہیں سر تو پھر آپ نے ہر گلی کے آگے گیٹ کیوں لگا دیے ہیں؟ سر جمہوریت نے غلام بنایا ہوا ہمیں. مجھے حق نہیں ہے کہ میں بول سکوں, غلام کو کوئی حق نہیں ہوتا. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں جمہوریت کا گریبان میں پکڑوں گا. میں آپ کو جمہوریت کا بتاتا ہوں. ہماری جو یہ جمہوریت چل رہی ہے نا پچھلے 5-7-10 سال سے, یہ عدالتیں چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے, سن لیں عدالتیں کیسے چلاتی ہیں. دو گروپ آپس میں لڑتے ہیں, 2 برسر اقتدار, ایک جاتا ہے ایک آتا ہے, لڑتا ہے, اس کے بعد وہ عدالت میں جاتا ہے. عدالت کو لا مالا اس چیز کا فیصلہ یا تو عدالت کہنا جی یہ تسی آپس سے نبڑو, وہ نبڑتے نہیں ہیں. نہیں, یہ عدالت کی مجبوری ہے کہ عدالت نے ایک فیصلہ کرنا ہے. صحیح. اور وہ جو 18 لاکھ کیس جو عوام کے چل رہے ہیں وہ تو چل نہیں رہے, اور اس لیے نہیں چل رہے کہ تم چھوڑتے ہی نہیں عدالت کو.
سر ایک کیس پاکستان بننے سے 4 سال کوئی پہلے توشہ خانے کا چل رہا ہے، اب فیصلہ ہوا ہے، کوئی توشہ خانے کا چل رہا ہے، کوئی بوچڑ خانے کا چل رہا ہے، کوئی عدم اعتماد کا چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ ساری تو تم نے انگیج کر رکھی ہے. یہ تمہارے لیے بنائی گئی تھی، یہ تمہارے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی، یہ تو عوام کی بھلائی کے لیے بنائی گئی ہیں. اور آپ 2 دن میں دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے. سر وہ ٹھیک ہے. ابھی جیسے آپ نے 12 روپے کی روٹی کا ذکر کیا نا، کل میں نے اپنے آفس میں جہاں میں بیٹھتا تھا 510 روپے کلو چکن ہو گیا. 510 روپے. گھی کا جو 70 روپے اور بڑھ گیا. اچھا معاشی حالات پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن اپنے رونا تو ہو سکتے ہیں. ہم معاشی حالات پہ بات نہیں کرتے. ہم وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور سیاستدانوں سے پوچھتے ہیں کہ میری جیب جو کاٹ کے کوئی لے جائے گا وہ تم دو گے پیسے؟ بالکل ٹھیک، دینے چاہیے ان کو. ہم معاشی حالات پہ بات نہیں کرتے. ہم سے جو پیسے کو چھین کے لے جائے گا وہ تم دو گے پیسے؟ سر چھینے جا رہے ہیں نا. اور اب معذرت کے ساتھ اب جس ڈگر پر پاکستان کی عوام پہنچ چکی ہے، کچھ بھوک سے مر رہی ہے، کچھ ایسی عوام ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے. وہ بھی جمہوریت کی کمزوری ہے. بالکل ایسے ہی. میں سمجھتا ہوں کسی ملک میں ایک آدمی، جی کسی ملک میں ایک گروہ ارب پتی ہو جائے اور ایک جھگیوں والا گروہ غریب ہو جائے، اس میں قصور جمہوریت کا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل بجا فرمایا. ابھی جیسے آپ نے بتایا نا کہ کوئی ڈاکو یا چور یا وہ ذرا لٹیرے، اس وقت اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان کا انالیسس کریں ہر شہر کا، جو کہ بتایا نہیں جا رہا، کرائم ریٹ 400 گنا بڑھ گیا. مجبوری ہے لوگوں کی چوریاں کرنا، ڈاکے ڈالنا. کیوں؟ گھر میں بچے بھوکے مار نہیں سکتا کوئی. ہاں جی پھر وہ سمجھتا ہے یار چل کوئی بات نہیں. ہاں تو یہ وہ حالات اس طرف جا چکے ہیں. اچھا اس جمہوریت کا کچھ نہ کچھ سد باب کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یہی ہے نیا نظام سلطنت. میں تو ہر پروگرام میں کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں. جی اچھا اس سے بہتر اگر آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو لے آؤ. ہم کس ناموری کے لیے پروگرام کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اپنی ذات کی بڑائی کے لیے تو یہ پروگرام نہیں کر رہے. ہماری بلاس ہے. بالکل صحیح ہے. ہماری بڑا سے ابھی آپ نے ریکارڈنگ سے پہلے کہا تھا، مجھے بھول گئے آپ، کہ 7.5 لاکھ لوگ پاکستان. میں اگلا سوال میرا وہی بننے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 7.5 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے. اس کی وجہ ہے نا سر، حالات ایسے ہو چکے ہیں. وہ سر ہو چکے ہیں. میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں یہ تمہارا قصور ہے، تم سارے پاکستان چھوڑ کے بھاگو گے. اور بھاگنے والا بھی کوئی بہادر ہوتا ہے. میدان میں جب کشتی ہوتی ہے اس وقت آپ کہتے ہو جمہوریت ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے ووٹ کی، تمہارے پاس طاقت، وہ نہیں لڑ سکتے. سارے بیوی بچوں کو خطرہ پڑ گیا تو سارے فیصلے ہی ان کے پاس ہیں. سارے فیصلے میرے پاس ہیں، میرے ووٹ کے پاس ہیں ابھی اس جمہوریت میں. بالکل صحیح. اگلے جو ہمارا نظام آئے گا اس میں بھی فیصلے ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو سلیکٹ کریں گے. اچھے آدمیوں کو چننے کا کوئی فلسفہ بنانا پڑے گا نا سر. کوئی فلسفہ بنا لیں. اب یہ 7.5 لاکھ لوگ جو باہر چلے گئے، پہلے تو یہ فیک نیوز ہے. اچھا پہلے یہ فیک نیوز ہے. میرا چیلنج ہے، صحیح، مجھے کوئی لوگ 750 بندے گن کے بتا دے جو باہر گئے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے جی. اس ملک سے ڈاکٹر باہر جائے گا. اس ملک میں تو لوٹی ڈاکٹر رہا ہے. اس ملک سے بیوروکریٹ باہر جائے گا. اس ملک میں تو لوٹی بیوروکریٹ رہا ہے. اس ملک سے تاجر باہر جائے گا. جس ملک میں تو لوٹی تاجر رہا ہے. اس ملک سے کوئی بندہ نہیں جا رہا. اچھا ایک اور فلسفے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. جی چائنا میں ایک سسٹم ہے حکومت بنانے کا. چائنا میں لائر کو مجلس شورا میں نہیں لیتے. وکیل کو لائر 2 ہوتے ہیں نا، کہ وکیل اور اچھا چلو وکیل. انجینئر کو لیتے ہیں. جی زراعت کا کوئی ماہر ہو اس کو لیتے ہیں. صحیح. جی جتنے لوگ یہ جو آپ جو ٹاک شو دیکھتے ہیں، کہنا میں بھی وکالت کی تھی ہے. اور بھائی تمہاری وکالت میں تو ہمارا کباڑا ہو گیا. ایسے ہی ہے. جو لوگ قانون کو سمجھتے ہیں ان کو حکمرانی مت دو. صحیح. جو پیٹ کی بھوک کو سمجھتے ہیں ان کو حکمرانی دو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالکل صحیح فرمایا. وکیلوں کا تو یہ کوئی سائل چلا جائے نا معذرت کے ساتھ، وکیل برادری میرے دوست بھی ہیں، میرے خاندان میں بھی ہیں، اس سائل کو پیچھے لگا دیتے ہیں. توڑے حق ہویا جی وہ 10 سال لنگ جاندے نے. کیس کا فیصلہ ہوا جو پاکستان بننے سے 4 سال پہلے تھا. سر میں اس میں تو چونکہ 79 ایئرز کے بعد فیصلہ ہوا. چونکہ آپ نے بریک لینی ہے. جی یہ جب بھی کوئی پھڈا پڑتا ہے کسی سیاسی جماعت میں تو اس میں 4 وکیل آ جاتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ وہ MP MNA ہوتے ہیں. وہ ٹی وی پہ بولتے رہتے ہیں. اگر وہ وکیل نہ ہو
میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ وکیل نہ ہو تو وہ کسی اور ڈگری کے مالک ہوں تو وہ پھر اس الجھن میں نہیں پڑتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی وکلا کی، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو ہماری بات بری لگے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، نہیں، ہم وکلا کے پیشے کے نہیں خلاف بات کر رہے ہیں، پیشے کے خلاف نہیں، لیکن جیسے برے سے نفرت نہیں، برائی سے نفرت ہے۔ اللہ کا نبی فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ برائی سے نفرت کرو، برے سے نفرت نہ کرو۔ سر ابھی آپ بریک میں فرما رہے تھے، ابھی پہلے چائنا کی آپ نے بات کی کہ وہ وکیل کو نہیں لیتے اقتدار میں کہیں بھی، نمبر تو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہاں پر چائنا میں وکیل نہیں ہے، وکیل نہیں، تو ان کا نظام کیسے چلتا ہے؟ وکیل کو ہائر کیا جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ وہی جو حکومت بناتے ہیں۔ اچھا سارے اگر وکیل ہوں گے تو وہ یہ اندر بیٹھے ہوئے یہ جھگڑا کرتے ہیں تو میرے نے زیادہ قانون نے سمجھنا ہے۔ صحیح، یہ ابھی دیکھیں نا، ابھی میں 5 پی ٹی آئی کے وکیل گناتا ہوں، 5 نون لیگ کے گناتا ہوں، 5 پیپل پارٹی کے، یہ لڑ رہے ہیں۔ صحیح، کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں قانون کا پتہ ہے۔ وہ تمہیں قانون کا پتہ، تمہیں خربوزے کا نہیں پتہ۔ اصل بات یہ ہے، اچھا میں سمجھا تھا کہ چائنا میں وکالت ہوتی نہیں ہے۔ نہیں، وکالت ہے۔ اچھا سیاست میں وکالت کو نہیں لاتے، کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے نا، ایک تو وہ بولنے کا ماہر ہوتا ہے، قانون کا ماہر ہوتا ہے، ساری بات کو سمجھتا ہے، وہ اچھے کو برا ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، برے کو اچھا ثابت کرنے کی۔ یہی بات، جیسے کسی نے کہا نا کہ جو قانون بناتے ہیں وہ قانون کی عمل درآمد نہیں کروا سکتے، جو عمل درآمد کرواتے ہیں انہیں قانون کا پتہ نہیں ہے، اور جنہیں قانون کا پتہ ہے وہ کبھی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اچھا یہ بھی ہمارے یہاں جو سب سے بڑی جو مقتل ہے نا، سب سے بڑی خودکشی کا مقام ہے، وہ ہماری اسمبلی ہے۔ وہ کیسے؟ سر اسمبلی کے اندر وہ کچھ ہوتا ہے، وہ گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو عوام جو ووٹ دیتے ہیں وہ وہاں ان کی تو رسائی نہیں ہوتی نا جی، ایسے ہی جانے کی اجازت نہیں ہے، جانے کی اجازت ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ وہ اندر جا کے دیکھیں کہ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دیا تھا، جانا چاہیے۔ ہاں، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے اینکر اور بڑے بڑے تجزیہ نگار گفتگو کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی بھی اس کو کہیں یار تو عام شہری ہے، تو بھی کچھ سوال کر لے، مجھے بلا لے، آپ کو بلا لے کہ بھئی 2 لائنیں تم بھی بولو۔ صحیح، اب اس بات کا انتظار ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، اگر آپ اب بھی یہ سوچتے ہیں، سر ٹائم ختم ہو چکا۔ نہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، 5 کروڑ پہلے 11.5 کروڑ ووٹر تھا نا، 5 کروڑ ووٹ نہیں ڈالتا تھا، ٹھیک ہے، اس دفعہ 6 کروڑ ہو جائے گا۔ نہیں ڈالے گا 6 کروڑ؟ میں لکھ کے دیتا ہوں، پاکستان کے تمام پارٹیوں کے سربراہ لکھ لیں کہ اس الیکشن جو اس سال میں ہونا ہے اس میں کسی کو اکثریت نہیں ملے گی، تو پھر یہ 22 کروڑ جو عوام ہے جو چھری کے نیچے یا چھری کے اوپر ہے، ان کا کیا بنے گا یار؟ سر یہ غلام ہے؟ نہیں، غلام تو اور چیز ہوتی ہے، غلام تو بغاوت کر سکتا ہے۔ نہیں کر سکتا، سر نہیں، ہم بغاوت بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل، غلام کو اجازت نہیں ہے، ہم بغاوت بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح، ہماری تو کوئی ٹینڈ کرا کے ہمیں کوئی آزاد کرائے گا، ہم غلام نہیں ہیں سر۔ اصل میں اب میں تھوڑا سا بات کھول کے کرتا ہوں، جس ملک کی عوام میں یہ شعور ہو کہ ہمارے حکمران کیسے ہونے چاہیے، یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل، وہ اگر اس عوام کو یہ شعور آ جائے کہ ہمارا سیاستدان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے، تو فلسفہ ہی ختم ہو گیا۔ اصل ہے ہی بات، ہم نے جو نظام سلطنت دیا ہے اس میں ہم نے یہ فلسفہ دیا ہے، آپ نے حکمران چننا ہے، صحیح، آپ نے وہاں لے جا کے بٹھانا ہے، وہ جو بندہ وزیر اعظم بنے گا وہ کام کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، پھر تنقید ختم ہو جائے گی، پھر نفرت ختم ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے خلاف بولنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ اللہ کی قدرت سے سلیکٹ ہو کے آئے گا اس کو کیا ضرورت ہے لوگوں پہ تنقید کرے، ٹھیک ہے نا جی، اس نے کوئی ووٹ نہیں لینا، اس نے عوام کے پاس نہیں جانا، اس نے کسی سیاستدان سے مقابلہ نہیں کرنا، اس پہ کوئی کیس نہیں چلنا، صحیح، ٹھیک ہے نا جی، اس نے سیاست نہیں کرنی نا، اس نے کام کرنا ہے۔ جیسے آپ ایل ڈی کا ڈی جی چنتے ہیں، وہ پیپل پارٹی کا ہوتا ہے، نون لیگ کا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، جو وہ حلف اٹھاتا ہے اس میں عوام کی خدمت کا ہوتا ہے، جیسے فوج حلف اٹھاتی ہے، جیسے پولیس کے سربراہ پولیس اٹھاتی ہے، فوجی اٹھاتے۔ بیسک تو فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، صحیح، قوم کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سیاستدان بھی یہی حلف اٹھاتے ہیں وہاں پہ، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، یہ قوم کی خدمت کا حلف اٹھاتے ہیں، اور جو خدمت انہوں نے کر لی ہے 40 50 سال 70 سال میں، اس سے توبہ ہے۔
سر وہ قوم ان کے لیے، ملک ان کے لیے صرف اپنا گھر ہے، قوم ان کے لیے صرف اپنا خاندان، اور سر یہ کچھ نہیں ہے. اور سارے انسان کی فطرت کی بات ہی چھوڑ دیں، یہ تو پیدا ہی اپنی ناموری کے لیے ہوا ہے ایسے ہی. اچھا سر یہاں ایک سوال بنتا ہے معذرت کے ساتھ. ابھی آپ نے ایل ڈی اے کے ڈی جی کی بات کی، اسی سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی آئی جی، آئی جی، ہاں جی ہاں جی، کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی بڑے کوئی بھی عہدیدار ہو، ضلعی لیول کی بات کر لیتے ہیں، وہ ملازم ہیں محکمے کے، لیکن جمہوریت یہ کہتی ہے کہ وہ عوام کے ملازم ہیں. انہوں نے نمبر پلیٹ لکھی ہوتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر، گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا ہے جی ہاں، ڈی جی ایل ڈی اے، حالانکہ وہاں لکھا ہونا چاہیے عوام کا خادم، خدمت گزار. وہ سر یہ کوئی مشکل فلسفہ ہی نہیں، یہ تو نہیں لکھا نا. اچھا یہ ملتے ہی نہیں ہے سر. سر آپ دبئی جائیں، آپ سعودی عرب جائیں، آپ مسقط جائیں، آپ قطر جائیں، وہاں پہ جا کے آپ ایک اپلیکیشن دیں. میں گیا ہوں دبئی کے ایک جگہ پہ، اس میں کارپوریشن میں، وہ لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں، انہوں نے پبلک کے مسائل حل کرنے. یہاں تو جو بیٹھے ہیں وہ پبلک کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. اچھا یہ تو خیر میں عوام کی بھی اس معاملے میں نے آج ہی ایک آرٹیکل لکھا ہے. اچھا عوام بھی اپنی دشمن آپ ہے. کیسے؟ عوام میں سے ہی کوئی بندہ آگے چلا جاتا ہے نا جی. ایسے ہی ہے. لیکن وہ جو چلا جاتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈی جی ایل ڈی اے سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ملنے نہیں دے گا. او سر یہ تو ہے نا، یہ تو انسانی فطرت ہے نا، یہ تو وہ سوال ہے. میں نیچے کی یہی جمہوریت کا نقصان ہے نا سر. میں نچلے درجے کی بات کرتا ہوں. جی جی. ایک عام پیدل چلنے والا آدمی یا سائیکل پہ، جی جی، اور ایک سپاہی، ان دونوں کی ایک کیٹیگری ہے. ایسا ہی ہے. ان دونوں کے مالی حالات ایک جیسے ہیں. جی ٹھیک ہے. سپاہی سائیکل اور موٹر سائیکل والے کو تنگ کرے گا، گاڑی والے کو تو ہاتھ نہیں لگائے گا. صحیح کہا. گاڑی والے کو تو روکے گا نہیں. ڈرتا ہے نا. آج کل جو لوگ چوریاں کرتے ہیں انہوں نے سیاستدانوں سے سیکھا ہے. وہ لینڈ کروزر پہ ڈاکے مارتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا میں اصل میں اس پروگرام سے یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ عوام نئے نظام سلطنت کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوشش کریں کہ اس ملک کا نظام بہتر ہو. صحیح. اس ملک کا نظام اچھا چلے، اس ملک کے قرضے اترے. قرضہ اتارنے کا بھی ایک فلسفہ میرے پاس ہے. وہ پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا. ہاں جی ہاں جی. وہ جو لاسٹ ہم 2-4-5-10 کروڑ روپیہ نہیں، 2-4 ارب روپیہ مہینے کا قرضہ اتارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. 2-4 ارب ڈالر کی صلاحیت ہے. نہیں ڈالر کی نہیں، روپے کی اوپر ڈالر تو بن ہی جائے گا نا. ہاں جی. اچھا ہم وداؤٹ ٹیکس، وداؤٹ چھینے ہوئے، وداؤٹ زکوٰۃ کے یہ جو فارمولہ ہوگا، جی جی، یہ فارمولہ عجیب و غریب فارمولہ ہوگا، پیسے آئیں گے. سر ہم نے 1 ارب ڈالر اندازاً، ایگزیکٹ نہیں میں بات کر رہا، 1 ارب ڈالر ہر مہینے قرضہ اتارنا ہے ہر حال میں، تو ایک مہینے میں 3-4 ارب روپے اکٹھا ہوگا. اچھا مجھے اتنی بڑی سمجھ نہیں ہے کہ یہ قرضے کیسے اتریں گے. مجھے تو یہ سمجھ ہے کہ ہم پیسے مانگنے کدھر جائیں گے. اب یار خدا کے بندو، 145 روپے کا 1 کلو آٹا. جی جی، یہ وہی تو بات کر رہا تھا. خدا کے بندو، شہباز شریف صاحب پہلے تو چھاپے مارتے تھے، آٹا تو پیڑا تولتے تھے تو 2 روپے. اب چونکہ اوپر گئے، اوپر جا کے اوپر بڑا فساد برپا ہو گیا. ایسے ہی ہے. اب وہ آٹے کا کون تولے گا؟ تو وہ لوکل. میں پنجاب گورنمنٹ، اس معاملے میں پنجاب گورنمنٹ کو بڑا نالائق سمجھتا ہوں. کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی ہو، یار ایک پرائز کنٹرول ایک آپ نے ادارہ بنایا ہوا ہے. ایسے ہی ہے، مجسٹریٹ ہے، اتھارٹی ہے. سر اس کے ایک بندے کو میں بڑے بندے کو ملا ہوں، خدا کی قسم اس کو نہ گوبھی کا ریٹ پتا ہے، نہ آلو کا ریٹ پتا ہے، نہ ٹماٹر کا ریٹ پتا ہے. اور تو کس چیز کا محکمہ تم نے بنایا؟ وہ تو صرف تنخواہ لیتا ہے اور کچھ نہیں کرتے. اچھا پبلک اس معاملے میں ریٹیلر پاکستان میں ظلم کرتا ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے نا، یہ جمہوریت نے دیکھ رہا ہے. میں تو نہیں جا کے کہوں گا بھئی یہ کتنے کا بیچ رہے ہو. سوال کرنے کا تو حق نہیں ہے. اچھا بہرحال تمام صاحب اختیار لوگوں کو جی جی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بندے بیٹھے نئے نظام سلطنت کی بات کرتے ہیں، یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ان کی بات کو سنو، کوئی بات اس میں سے نکالو، ورنہ یہ جمہوریت اس سال کے نومبر دسمبر میں اس جمہوریت کا وہ حال ہوگا جیسے ایک کسی جانور کو وہ کھرک پڑ جاتی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے نا جی،
ایک پالتو کتے کو بھی کھرک پڑ جائے تو اس کو بھی نکالتے، اس کو بھی گولی مارتے. ہماری جمہوریت کو اب کھرک پڑ گئی ہے سر. اب یہ کھجلا رہے ہیں. سر نومبر بڑی دور کی بات ہے. نہیں میں الیکشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں. 2 مہینے الیکشن 2 مہینے میں کچھ نہیں ہونا ہے. 2 مہینے میں کچھ نہیں ہونا. 2 مہینے میں یہ ادھر سے کھینچ، ادھر سے کھینچ، ادھر سے نکال، ادھر سے کر، ادھر سے نوٹ چاپ، یوں کر وہ کر، یہ چلا لیں گے. لیکن الیکشن کے بعد کیسے چلاؤ گے؟ ایسے جا رہا ہے تو بالکل فارغ ہو جائے گا. اب جو ہمارے ایٹمی اثاثوں کی طرف نظر ہے نا، ایٹمی اثاثے ہیں، گوادر ہیں، باتیں اگلے پروگرام میں کریں گے. بہت بڑا سوال ہے، وہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جی گوادر سے شروع کریں گے. گوادر سے کریں گے. گوادر سے شروع کریں گے. جی. ہم ہر وہ بات کریں گے جو جمہوریت کی وجہ سے زد میں ہے. زد میں ہے، جمہوریت کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. ہم دیکھیں نا، آپ اپنی عدلیہ پہ بات نہیں کرتے، وہ جمہوریت میں نہیں ہے. ہم اپنی فوج پہ بات نہیں کرتے، اس سے جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، وہ جمہوریت کی پیداوار نہیں. ہم اس بات پہ ڈسکشن کریں گے. کالے باغ ڈیم پہ، کالا باغ ڈیم تو جمہوریت کی نظر ہوا نا. وہ پھر گوادر بہت ساری اس میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم گوادر کو بھی لے کے آئیں گے، کالا باغ ڈیم کو بھی. گلا بھی خراب تھا، چلے بول لیا ہم نے. طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے بریک لی 2 ڈھائی 3 مہینے کی، دوبارہ سے حاضر ہوں. لیکن آج پروگرام کرنے سے فیض صاحب انرجی آ گئی. وہ کمزوری جو میری تھی نا وہ کافی ختم ہو گئی ہے. جی اللہ کا شکر ہے. ناظرین، ابھی جو فیض صاحب نے بات کی ہے، ہم پچھلے پروگرام میں بات کرتے رہے، 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ووٹ نہیں ڈالتا ہے. آج فیض صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ 6 کروڑ ووٹ اگلے سال، وہ نہیں، اگلے الیکشن میں وہ کوانٹٹی بڑھ جائے گی، تعداد 6 کروڑ تک پہنچے گی. میری گزارش ہے ان پاکستانیوں سے، جیسے فیض صاحب نے جو نظریہ دیا، فیض صاحب نے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی، ان پاکستانیوں سے گزارش ہے جو ووٹ نہیں ڈالتے. وہ اپنے ساتھ تو زیادتی کرتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ بھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. ووٹ ڈالنا ہے، نکلنا ہے. اگر ووٹ نہیں ڈالنا تو نقصان آپ کا. نمبر 2 جو فیض صاحب نے نظریہ دیا، اس کے لیے آواز اٹھائی جانی چاہیے. آپ سب نے اٹھانی ہے، عوام نے اٹھانی ہے. ہمارا کام ہے، فیض صاحب نے ایک نظریہ دیا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم بولتے رہیں، بتاتے رہیں کہ یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، اس کا حل یہ ایسے ایسے ایسے. لیکن جب تک عوام آپ نہیں بولیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. فیض صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑا آج کا انفارمیٹو پروگرام تھا. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. فیض صاحب آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. ناظرین، پاکستان زندہ باد.